بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکردوگی ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کی پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی زیرک تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے بھی میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ان کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سبھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر ججز صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود فقیر رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے اس حوالے سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بھٹے پر مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں بھی کی تھیں۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی تھیں، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت مل ہی نہ سکی تھی۔ میرے نانا نے مٹی سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کا قرض اتارنے میں مدد کی تھی، مگر پھر بھی میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تھا، تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے تھے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور کہیں بار بار مار پیٹ کر کے ہماری خالہ کو گھر سے نکالا گیا۔ پھر گھر والوں کی مداخلت سے ان کو واضح طور پر راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ستم کے ہاتھوں مار کھا کر والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھی تھیں۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ وہ گھر کے سارے اخراجات اور سارے خرچے میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی اگر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبحوں کو وہ جب سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گرے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کا قرض ادا کیا، ان کی تجہیز و تدفین کی۔ میرے دھدیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کو سسرال والوں نے میرے خالو کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کریں۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کا سامان واپس کیا، نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باندھی ہے، اور میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں، اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں اور خودکشی کر لی۔ ان کی تجہیز و تدفین بھی میری والدہ کی ذمہ داری تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بخوبی کیا، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوئی تھیں۔ میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مصلے پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مصلے کو تہہ کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی؟ میں نے کہا نہیں تو۔ میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر دے گا، مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ نے بات مکمل کی اور رونے لگیں تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبر اور دوست حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں جب تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، میری والدہ میرے ساتھ جا کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھیں۔ میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دکھایا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکی۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا، میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصے تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچہ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی۔ اسی مسلح سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقہ رزق سے اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے، بس میں اتنے میں ہی خوش و مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں، اعمال میں ہوتی ہے۔